الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلہ واتممناہا بعشر فتم میقات ربہ اربعین لیلہ. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ترجمہ قرآن و مختصر تشریح کے حوالے سے اس وقت ہم اپنی کلاس نمبر 34 کا آغاز کر رہے ہیں. اس کلاس نمبر 34 میں ہم انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 سے شروع کر کے 162 تک انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اس وقت میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 ہے جس کی تلاوت بھی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہماری 33 کلاسیں ہو چکی ہیں جس میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 تک پڑھ لیا ہے. آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں بہت اہم مضمون ہے، اور ایک مضمون تو جس کو میں نے یہاں ہائی لائٹ بھی کیا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے. اور وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے امتی کے تعلق کی جڑ اور بنیاد. یعنی جب کسی کے ساتھ کوئی تعلق انسان کا بنتا ہے نا تو اس کی کوئی جڑ ہوتی ہے. تو ایک سچا امتی جو ہے اس کا تعلق جو اللہ کے رسول کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بنتا ہے، تو وہ جڑتا کہاں سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت اہم موضوع ہے، یہ بھی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے. بہرحال اس کے علاوہ بھی جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں ہی بہت اہم مضمون جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. سورہ اعراف کے بارے میں ایک اور بات جو ہے وہ اگرچہ میں ہر دفعہ تھوڑا بہت اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ وقت پہلے، ہجرت مدینہ سے کچھ وقت پہلے مکہ ہی کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے یہ سورہ مبارکہ. اور سورہ انعام ہو یا سورہ اعراف ہو، ان کا زمانہ بھی ایک ہی ہے، اور ان میں یوں سمجھ لیں کہ اہل مکہ جو ہیں ان کے اوپر اتمام حجت کر دیا گیا. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی آدمی کو بات سمجھاتے اس کہتے ہیں میری بات ختم ہے، میں نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے نا، اب اس کے بعد پھر جو نتیجہ آئے گا میں نے بات سمجھا دی. یہ مشرکین مکہ کے لیے. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا. اب جب وہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہو کے بنی اسرائیلی جو ہے وہ صحرائے سینا میں آئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا. 30 جو ہے وہ، ہاں بعض لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں راتیں اور بعض کہتے ہیں دن. جب ہم دن کہتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ جی میں اتنے دن لاہور رہا، تو وہ دن ہی نہیں رہا، رات کو بھی رہے. مطلب آپ کہیں جی میں 7 دن لاہور رہا، تو ایسا تو نہیں تھا کہ رات کو آپ واپس آ جاتے تھے، رات بھی وہاں ہی رہتے. تو اسی طرح عربوں کے ہاں اس طرح بھی چل جاتا ہے کہ میں 7 راتیں، 7 راتوں کا مطلب 7 دن بھی ہے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اتنے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ وہاں بلایا. اور
یہ سورہ جو ہے وہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سے کچھ قبل ہی چلے گئے، جو موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت پر بلایا تھا نا تو اس سے کچھ قبل ہی چلے گئے، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ گچھ بھی کی کہ ٹائم سے پہلے کیوں آ گئے، اور تیرے ٹائم سے پہلے آنے کی وجہ سے پیچھے قوم جو ہے اس میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، انہوں نے بچڑا بنا دیا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح ایک اور مسئلہ، وہ مسئلہ اللہ نے خود کر دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں 30 دنوں کے لیے بلایا تھا تو ان کو 40 دنوں کے لیے روک لیا، یعنی 10 اس میں اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور جب یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے جو ہے وہ طور پر بلایا تھا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، لیکن ہم نے اس کو مکمل کیا مزید 10 کے ساتھ، یعنی 40 راتیں، بلایا تو 30 دنوں کے لیے تھا اور روکا 40 دن تک۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور پوری ہوئی جو ہے وہ ان کے رب کی، موسیٰ علیہ السلام کے رب کی یہ مدت جا کر جو ہے وہ 40 راتوں پر، یعنی 40 دن پر جا کر یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں طور کا قیام جو ہے وہ پورا ہوا۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے نا وہ چلے کاٹنے والے یا دوسرے تیسرے 40 کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو ہے نا وہ گمان ہے یہیں سے لیتے ہیں۔ وقال موسیٰ، یہ سارے یہ جنات پکڑنے والے بھی چلے کاٹتے ہیں نا، جادوگر بھی چلے کاٹتے ہیں، تو کئی وہ ان کا جو عام طور پر وہ 40 کا ہنسا جو ہے نا اس کو خاص سمجھتے ہیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے، یہ نوٹ کر لیں کہ ہارون بھی پیغمبر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہارون علیہ السلام صرف نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ تو اب جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اخلفنی فی قومی، میری قوم کے اندر، یعنی رسول ہے نا، رسول کی قوم ہے، میری قوم کے اندر جو ہے وہ میری خلافت کرنا، نیابت کرنا، میرا خلیفہ بن کر رہو، میں جا رہا ہوں طور کے اوپر اور تو میرا خلیفہ ہے میرے پیچھے۔ وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کا خیال رکھنا، کوئی خرابی پیدا نہ ہونے دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کے رستے کو اختیار نہ کرنا، مطلب کوئی لوگ غلط رویہ اختیار کریں یا غلط راہ کے اوپر جو وہ چلیں تو اس کے اوپر تم نے نہیں چلنا، تم نے اصلاح کرنی ہے، مطلب یہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہماری اس وعدہ گاہ پر، وعدہ جہاں بلایا تھا اس مقام پر پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے ساتھ کلام کیا ان کے رب نے، یعنی ان کے رب نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ بس صرف آواز آ رہی ہے میں دیکھ بھی لوں۔ تو قال رب ارنی انظر الیک، تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بالکل نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تو ذرا دیکھ اس پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ ٹکا رہا اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِی، پھر شاید تو بھی دیکھ لے۔ اگر وہ پہاڑ ٹکا رہا تو اس کا مطلب پھر یہ سمجھنا کہ تو بھی شاید دیکھ لے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اب یہاں نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات کی تجلی ڈالی ہے نا، وہ موسیٰ پر نہیں ڈالی ہے، وہ ڈالی ہے پہاڑ پر، اور موسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے پہاڑ پر کھڑے اس کو
دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس طرح یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ آ کر میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، یہ اور بات ہے. ایک آدمی میرے سامنے کسی کی گردن کاٹ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر میرے کیا حالات بنتے ہیں، اور ایک یہ کہ ڈائریکٹ میرے اوپر ہی ہے، پھر کیا حالات بنتے ہیں. تو اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑ رہی، تجلی پڑ رہی ہے ایک پہاڑ پر. تو فلما تجلی ربہ للجبل، تو جس وقت اس کے رب نے جو ہے وہ ایک تجلی ڈالی اس پہاڑ پر جس کی طرف کہا تھا دیکھو جعلہ دکا، تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ. اور اس پہاڑ کے اندر جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی نا، اس کو دیکھ کر ہی وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے جب وہ گر گئے. فلما افاق، تو جب وہ ٹھیک ہوئے، افاقہ ہمارے کہتے ہیں نا، افاقہ ہو گیا، تو جب وہ ہوش میں آئے، قال سبحانک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پاک ہے تو، تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں، یعنی میں دیکھے بغیر ہی ماننے والوں میں سے ہوں. ویسے خواہش تو انہوں نے کی تھی مانی، میں مان تو پہلے بھی رہا تھا لیکن بس ایک خواہش تھی میری، تو وہ جو ہے وہ اب اس سے بھی میں رجوع کر لیتا ہوں. اب یہ جو بات ہے نا، اس کو ذرا سمجھیں. اس میں ایک عظمت قرآن جو ہے نا، اس کا ایک پہلو ہے. اب دیکھیں اللہ نے تجلی ڈالی کس کے اوپر؟ پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ ہو گیا ریزہ ریزہ، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہے سورہ حشر میں، یہ بات توجہ سے سمجھ لیں. سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ اس قرآن کی وجہ سے وہ پہاڑ کیا ہوتا؟ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ہو جاتا. اور اب فرمایا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ سوچ میں پڑیں، سوچیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہمارے سامنے ہے. اچھا بات کو آپ نے سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاثیر اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کی ہے، وہی تاثیر کس کی ہے؟ قرآن پاک کی ہے. تاثیر کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے ایک دوائی کھائی تو آپ نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، دوسری کھائی اس کا نتیجہ یہ نکلا. یہاں دو علیحدہ علیحدہ عمل ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ جو ہے وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اور دوسری بات اللہ خود فرماتا ہے کہ یہی نتیجہ نکلے اگر ہم اس پہاڑ کے اوپر کسی اس قرآن کو جو ہے وہ نازل کر دیں. یعنی یہ قرآن اتنی بڑی چیز ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ اس سے لا تعلق ہوتا ہے نا قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبہم فہی کالحجارہ، تو ان یہودیوں کے بارے میں کہا تو ایسا ہوتا ہے، پھر یہ بھی اثر اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں کرتا. تو یہ قرآن کی جو تاثیر ہے، اس لیے کہ یہ قرآن بھی اللہ کی صفت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے اس کی بھی وہی تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک تجلی کی تاثیر ہے. سمجھے نا بات؟ تو اس قرآن کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت جو ہے وہ عظمت والی کتاب ہے. لیکن ہم بدقسمت ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر جو ہے وہ موت کے وقت تک میں کہتا ہوں کہ اگر حساب کر لیں کہ جی میری عمر 70 سال ہے تو 70 آیتیں تم نے سیکھی ہیں،
سمجھ کر سیکھیں. ویسے زبانی تو حفظ بڑے لوگوں نے کیا ہوتا ہے. کیا 70 آیتوں کا بھی تجھے شعور آیا ہے؟ نہیں آیا تو پھر تو کیوں پیدا ہو گیا مسلمانوں کے گھر میں؟ پھر کس بات کے اوپر تو کہتا ہے کہ میں قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہوں؟ کیا ایمان ہے تمہارا جب تم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے؟ تو یہ ہے بات اصل کے اندر. تو فرمایا کالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان اصطفیتک علی الناس، میں نے تجھے تمام جہان والوں کے اوپر چنا ہے، یعنی ان کے اوپر میں نے تجھے منتخب کیا ہے. کس کام کے لیے کیا ہے؟ برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغامات اور اپنی باتیں جو ہے وہ پہنچانے کے لیے رسول بنایا ہم نے تمہیں. اور رسول کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے یہ پیغامات جو ہم تجھے دیں گے، اپنی وہ باتیں جو ہم تمہیں پہنچائیں گے، اپنا وہ کلام، تو اس کو تم نے آگے پہنچانا ہے. فخذ ما آتیتک، تو اب پکڑ لے جو تجھے دیا جا رہا ہے. کیا دیا جا رہا تھا؟ وہاں طور کے اوپر تورات دی تھی اللہ نے، اور تورات جو تھی وہ پتھر کی تختیوں کے اوپر جو وہ لکھی ہوئی دی گئی تھی. سلیٹاں جیسے کہتے ہیں نا، سلیٹوں کے اوپر جو وہ لکھی ہوئی تھی، پتھر کی سلیٹوں کے لکھ کر دی. تو فرمایا کہ جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور ناشکر نہیں بننا، شکر گزار بن کر رہنا ہے. یعنی یہ جو ہدایت ہے یہ نعمت ہے، یہ تورات جو ہے یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی. ناشکری کیا ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں ہم اسے سمجھتے نہیں، حالانکہ اس کے مطابق تو ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں. دیکھیں مومن کے لیے پہلی رہنمائی کون سی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. پہلی رہنمائی اللہ کی کتاب ہے، اور ہم اسی سے جو ہے وہ محروم ہے. باقی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس پر شک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اسی لیے دیکھیں کوئی آدمی آپ کو حدیث سنائے اور آپ تحقیق کریں، آپ کہیں یہ تو حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ تو حدیث جو ہے وہ نہیں ہے، موضوع ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن کے اندر آیت موجود ہے، اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ موضوع ہے. جو تحقیق کرنے لگ جائے گا وہی گیا. حدیث کی تحقیق سے، سنت کی تحقیق سے، اب کئی ساری چیزیں ایسے لوگوں نے سنت کے نام کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، جی سنت ہے، یہ حدیث ہے. اسی طریقے سے جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے فرما دیا، وہ نور کیا اس کو کہتے ہیں، صلاح الدین ایوبی نے یہ فرما دیا، بس وہ ایسے ہی ان کے کھاتے میں ڈال دیتے. صرف ایک چیز ہے جس کی بات کے اوپر اگر آپ، ہاں یہ آپ دیکھیں قرآن میں ہے یا نہیں ہے. جب قرآن میں ہے تو پھر آپ اس کی تحقیق کریں کہ یہ جی کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، تو پھر آپ خود ہی فارغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اسی سے ہم محروم ہیں، یعنی جو اتھینٹک اور پکی بات ہے اس سے ہم محروم ہیں. جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بڑا خیر کا خزانہ اللہ کی کتاب میں ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيُ حَدِيُ محمد رسول اللہ، بعد میں فرمایا کہ اس کے بعد اگر خیر ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اندازہ کریں، آپ دیکھ لیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب کے ایک ہی حالات ہیں. کوئی اس میں نہیں ہے کہ جی فلانا فرقے والا بہت زیادہ قرآن سمجھتا. میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گھر میں پہلے اس کو کیا کہتے ہیں کہ چھوٹی بیرو اپنی پیڑھی تھلے، اپنے گھر کے اندر جو ہے نا وہ اس کا کر لیں کہ ہمارے گھر میں 10 آدمی ہیں تو 10 آدمیوں میں سے کتنے آدمی قرآن کو جانتے ہیں. پھر آپ اپنے خاندان یعنی آپ کے چچا تایا دوسرے تیسرے برادری جس کو کہتے ہیں اس میں دیکھیں کتنے افراد ہیں اور کتنے قرآن کو سمجھتے ہیں. پھر آپ اپنے محلے میں کر لیں، محلے میں بریلوی بھی ہوں گے، دیوبندی بھی، اہل حدیث، پھر اپنے گاؤں میں کر لیں یا کر لیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک طرف سے 50 مسجدوں کے امام اکٹھے کر لیں نا، ظاہر ہے اس میں بریلوی بھی ہوگا، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی ہوگا، تو ان میں بھی کوئی 1-2% ہی قرآن کو سمجھنے والے ہوں گے.
باقی صرف صورتیں یاد کر کے نمازیں پڑھانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو آج اگر آپ ان مسجدوں میں جا کر دیکھیں تو ان مسجدوں میں جمعے کے دن قرآن سنانے والے یہ کوئی ایک آدھ ہی ہوگا. یہ تو 100 میں سے 150 200 میں سے ایک آدھ ہوگا. اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمع کیا ہوتا تھا؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کانا لنبی خطبتان، جمعے کی کیفیت بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطابات کیا کرتے تھے. خطبہ خطاب کو کہتے ہیں. کانا لنبی خطبتان یجلس بینہما، اور ان کے درمیان بیٹھا بھی کرتے تھے. وہ جمعے کے خطبوں میں بیٹھتے ہیں. تو پھر وہ کیفیت بتاتے ہیں کہ خطبوں میں کیا کرتے تھے. یقرأ القرآن و یذکر الناس، یقرأ القرآن و یذکر الناس، یقرأ القرآن و یذکر الناس. قرآن پڑھتے پڑھتے اور لوگوں کو جو ہے وہ نصیحت کرتے تھے. اور 4 دفعہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. فوالذی بعث فی الامیین رسولا منہم، مختلف پس منظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن میں سورہ جمعہ سے آپ کو سنا رہا ہوں. فوالذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ جمعہ تو اصل کے اندر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سکھانے کا ایک سمجھ لیں پیریڈ تھا یا ایک دن تھا، جس کو اب مسلکوں نے آ کے پکڑ لیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل کے اندر وہ محرومی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یہ جو ہدایت دے رہے ہیں اس کی ناشکری نہ ہو. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اور ان تختیوں میں ہم نے ہر چیز یا ہر طرح کی نصیحت جو ہے وہ تحریر کر دی تھی. وہ جو تورات کی تختیاں ہیں اس میں ہر طرح کی نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتا تحریر کر دی تھی. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز مفصل بیان کر دی گئی تھی کیونکہ لوگوں نے عمل کرنا ہے نا. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ اسے پکڑو مضبوطی سے. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتے ہاتھوں ڈگنا پوے. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جیسے قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ ہو جاؤ. اس رسی کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہ چل پڑو. اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے اوپر نہ چل پڑنا. فَخُذُوهَا بِقُوَّةٍ، اور اسے پکڑو پوری قوت سے، طاقت سے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو بھی جو ہے وہ یہ حکم دو کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں بہترین طریقے سے. یہ دیکھیں عمل کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ بس عمل کر لیا. ایک ذرا درمیانہ، ایک اعلیٰ. تو جیسے آیا نا اعلیٰ کیا ہے، ایک حدیث کے اندر، حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ تم اللہ کی فرما برداری ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ تمہیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہ تمہارے اندر جو ہے وہ یقین جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہو. تو یہ ہے پھر بہترین. میں اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں، ایماندار بھی نوکر ہو نا، تو جب آپ خود موجود نہیں ہے تو ایماندار آدمی ہے لیکن کام نہیں ہے تو بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے نا، کام نہیں ہے تو بیٹھ جائے گا. لیکن آپ موجود ہیں تو پھر وہ پہلے سے بھی بہتر کرے گا، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی کام خود ہی نکال لے گا. اگر آپ نے وہ کپڑے کی دکان پہ رکھا ہوا نا تو پرانا تھان کو ہٹا کے پھر کھول کے پھر بند کرنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ موجود ہیں. تو جب یہ شعور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر عمل بھی میں صفائی خود بخود پیدا ہو جائے گی.
ساوریکم دار الفاسقین، اور میں جلدی تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ بتاؤں گا. یعنی ایک ملک ہے جس کو فلسطین، جس کو تم نے فتح کرنا ہے اور جہاں پھر اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب کرنا ہے، تو میں تمہیں وہ جگہ بتاؤں گا کہ پھر تم نے جانا کدھر ہے. سأصرف عن آیاتی، اور میں پھیر دوں گا اپنی ان آیات سے. ذرا نوٹ کر لیں جی، اللہ کہتا ہے کہ یہ لے جاؤ میری ہدایت تورات، اور اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو جاؤ، عمل کرو، شکر گزار بننا، ناشکری نہ کرنا. اب یہاں بتا بھی رہا ہے کہ کون سے اس ہدایت سے محروم رہیں گے. سأصرف عن آیاتی، اور میں پھیر دوں گا اپنی ان آیات سے. الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وہ جو زمین کے اوپر جو وہ ناحق تکبر کریں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھ لیں گے ہر نشانی بھی تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ دیکھیں تکبر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بڑی واضح بات بتائی ہے، اور یہاں یہ اصول بتا دیا گیا کہ جس آدمی کے اندر تکبر ہے وہ ہماری ہدایت سے محروم رہے گا. وہ تو بے شک حفظ بھی کر لے گا تو پھر ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے محروم ہی رہے گا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ فرماتا ہے الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، میں بڑا ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ میرے برابر ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میری چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر، بالکل جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی آکڑ ہوگی، تکبر ہوگا. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ آکڑ. یعنی یہ قرآن سمجھنا وہ اپنی آکڑ کی رہا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے دیا گی. دیکھیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی تو آپ پھر کسی کے روکے نہیں رکتے، ٹھیک ہے نا. جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کوئی روکے آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں ماں کے پیٹ سے کسی آدمی کو سائیکل چلانا آتا تھا تو وہ دنیا میں آ کے سیکھا، ضرورت تھی نا. کوئی روکتا کہ نہیں مت سائیکل چلاؤ، مت سائیکل چلاؤ، مت موٹر سائیکل چلاؤ، مت بچے کو سکول داخل کرو. تو آپ، میں اکثر اپنے جہاں جمعہ ہوتا ہے نا، جمعے کے اندر الحمدللہ قرآن ہی پڑھتے ہیں. ابھی ایک نئی مسجد ہم نے شروع کیا تو میں نے سورہ فاتحہ سے شروع کر دیا. میں نے کہا زندگی رہی تو پورا ہو جائے گا، نہیں تو جتنا میں پڑھوں گا پھر میرے بعد انشاءاللہ آ جائے گا کوئی پڑھنے والا. تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہاں کلاس سمجھ کے آیا کرو. جس طرح آپ اپنے بچے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جی بچہ آدھی کلاس گزر گئی تھی، بچہ چلا گیا، تو آپ کو مطمئن ہوتے ہیں اس بات کے اوپر. سکول بچے کو چھوڑنے جاتے ہیں نا تو آپ آدھی کلاس گزر گئی، آپ بچے کو چھوڑنے چلے گئے، پھر جی آدھا تو استاد نے آدھا لیسن پڑھا دیا تھا، آدھا میرے بچے نے پڑھ لیا. میں کہتا ہوں ایسا کبھی کبھار ہو جائے تو آپ کو وہ بھی نہیں بھولتا، لیکن اگر قرآن کی کلاس ہوگی تو وہ آپ ہر دفعہ بھی لیٹ آئیں گے تو آپ کو تسلی ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور وہ میں اکثر بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اکثر لوگ ثواب کے لیے آتے ہیں، وہ سیکھنے سمجھنے کے لیے تو آتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اصل کے اندر وہاں بھی ثواب ملتا ہو تو آپ آخری ٹائم پہ دعا کے ٹائم پہ بھیجیں گے، کہتے ہیں نا دعا شامل ہوتا ہے. اگر وہ سکول کے اندر جو بچہ پڑھا ثواب کے لیے جاتا ہو نا تو پھر بھی آپ یہی کہیں گے کہ چھٹی ٹائم بھاج کے ثواب والے سے بیٹھ جا، ٹھیک ہے نا. اور تو کچھ نہیں لینا دینا، یہ بات ہے اصل کے اندر. تو جو اس آکڑ میں رہا اس نے اللہ کی کتاب کو اہمیت ہی نہیں دی، وہ محروم رہے گا. یہ بات. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ جتنی بھی جو ہے وہ نشانیاں دیکھ لیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ،
اور یہ اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں گے لا یتخذوہ سبیلا، یہ اسے بطور راستہ اختیار نہیں کریں گے دیکھنے کے بعد بھی، جن میں یہ اکڑ ہوگی۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ دیکھیں گے گمراہی کا راستہ یتخذوہ سبیلا تو فوراً اس کو اختیار کر لیں گے۔ یہ سورہ 5ویں سپارے کے آخر پہ سورہ انعام ہی کی وہ آیت بنتی ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک دفعہ اللہ کی ہدایت پہنچ جائے، سمجھ آ جائے تو ڈرنا چاہیے، پھر دوسری دفعہ اللہ ہو سکتا ہے کہ موقع ہی نہ دے، تو فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب پہلی دفعہ بات سمجھ آ گئی تھی کیوں نہیں یہ اس پر چلے، کیوں نہیں اس کو اختیار کیا، تو فرمایا اب دوسری دفعہ ہم پلٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی، ان کی نگاہوں کو بھی، سمجھ ہی نہیں آئے گی بات۔ پہلی دفعہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم پلٹ دیں گے تاکہ ان کو سمجھ آئے نہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ سمجھا تھا ہماری آیات کو، جب سمجھ آئی تھی تو ان کو سچ نہیں سمجھا تھا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس وجہ سے غفلت میں پڑے رہے، اس کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جو ہے وہ جھوٹ سمجھا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ضائع ہو گئے، اگر انہوں نے کوئی عمل بھی کیے تھے تو وہ بھی ضائع ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو کیا وہ بدلے میں پائیں گے اپنے اعمال کے علاوہ کوئی اور چیز، یعنی جو کیا ہے وہی بھگتنا ہے، تو وہ کیا سمجھتے رہتے کچھ اور ملے گا، کرتے ہم یہ ہیں اور ملے گا کچھ اور۔ اب وہ جو ہے نا وہ ایک اور مضمون جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اسی کے اینڈ کے اوپر انشاءاللہ وہ مضمون آئے گا جو ہم نے وہاں شروع کے اندر عنوان میں رکھا ہے۔ وَاتَّخَذَ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا، بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد زیورات سے ایک بچھڑے کا دھڑ سا، بچھڑے کی وہ شکل صورت بنا لی۔ اب یہ دیکھیں بنی اسرائیلی جو تھے وہ اس زمانے میں جب بنی اسرائیل کا یہ واقعہ آ رہا ہے نا تو اس وقت بینک نہیں ہوتے تھے، تب کسی کے پاس زیور ہے، سونا ہے یا کوئی اور قیمتی چیز ہے تو بینک اکاؤنٹ سے ہوتے تھے۔ کسی آدمی کو ایماندار سمجھ کے اس کے پاس رکھ دو، بس یہی بینک ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی وصیت کر دو کہ جی میں مر گیا تو میرے فلاں کو دے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا نا، امانتیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بینک آ گئے، دوسرے تیسرے وہاں لاکر بھی ہیں، اور اب لوگ جو وہاں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ وہاں رکھتے تھے۔ اب دیکھیں گئے گزرے بنی اسرائیلی بھی اتنے ایماندار تھے کہ فرعون کی قوم ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتی تھی، اور یہاں مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتی تھی۔ اور میں اصل میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی آپ ایسا مسلمان آپ کو ہے جس کے پاس آپ زیور رکھ دیں، پیسے رکھ دیں؟ کوئی آپ کو آپ کے رشتہ داروں میں کوئی دوست احباب میں کوئی ملا ہے اگر زندگی میں؟ کوئی شاید مل گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسلمان ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ بنی اسرائیل سے بہتر ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اپنے آپ کو پرکھیں نا، کوئی کسی کو ادھار دے کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ادھار دے کے دیکھ لیں، پھر آپ جب اس سے مانگیں گے نا تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں نے کئی دفعہ لین دین میں ایسا ہو جاتا ہے نا ادھار، تو جب فون کرو یار تیرا ہی کام کر رہے ہوں، یہ کام میرا ہے، یعنی جب تو میرے پاس آیا تھا اس وقت تجھے پیسے چاہیے تھے اور میں نے تجھے دے دیے کہ چلیں ٹھیک ہے دے دیں، اب مہینے کا تو نے کہا تھا، سال گزر گیا تو کہتا بس تیرے کام دی مینوں بڑی فکر ہے، یعنی یہ کام میرا ہے، میرے اوپر اس نے آسان کرنا۔ یہ ہے حالات مسلمانوں کے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی عزت ہمیں کیسے ملتی، کیوں نہیں ملتی؟ نہیں ملتی، ایسے لوگوں کو نہیں ملتی عزت۔
تو فرمایا کہ انہوں نے اب اصل میں بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ زیورات کہاں سے آئے تھے. زیورات وہ جب انہیں فرعون کی قوم نے رکھے ہوئے تھے ان کے پاس امانتاً. اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اگر وہ ان کو واپس کرتے ہیں تو بات نکلتی ہے جی کیوں واپس کرتے ہیں. وہ انہوں نے آنا تھا, خاموشی کے ساتھ نکلنا تھا نا بنی اسرائیل نے, وہاں سے رات کو چلے تھے, نکلے تھے مصر سے. تو اب اگر ایک دن پہلے 2 دن پہلے وہ امانتیں واپس کرنے لگ جاتے تو وہ مسئلہ بن جانا تھا انہوں, اور نہ وہ وہاں چھوڑ کے آ سکتے تھے, انہوں نے ناڑی لے لیں امانتہ. اب یہ لے کے جس وقت آ گئے صحرا میں تو ان کو یہ ٹینشن تھی کہ یہ ہم بے ایمانی کر کے آئے, ہمارے پاس امانتیں ہیں. تو وہ جو سامری تھا جس نے بچڑا بنوایا اس نے کہا کہ یہ لے آؤ ان کا بچڑا بنا دیتے ہیں, سارا مال ہی لے. ہاں تو اس کا اس نے بچڑا بنا دیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کو اس حال میں بھی اس بات کی پریشانی تھی کہ یار لوگوں کی امانتیں ہیں اور ہم کسی کا حرام کھا کے بھی ہیں, ظلم کے ساتھ بھی, دھوکے کے ساتھ بھی, فراڈ کے ساتھ بھی, بھائی بہن کا حصہ کھا کے بھی جو ہے وہ کبھی نہیں سمجھتا کہ میں حرام کھا رہا ہوں. تو فرمایا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ, اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا, زیورات سے ایک جو ہے وہ دھڑ بچھڑے کا, لہو خوار, اور اس کے میں سے آواز بھی آتی تھی. اس میں کوئی اس طرح کی ٹیکنیکل قسم کے سراغ رکھے تھے, ہوا جب گزرتی تھی تو کوئی آواز بھی سیٹی جیسے بجتی, کوئی اس طرح کی آواز بھی آتی تھی. الم یروا انہ لا یکلمہم, تو اللہ تعالیٰ فرماتا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس کو ہم معبود سمجھ رہے ہیں یا الہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی بات چیت تو نہیں کرتا. ولا یہدیہم سبیلا, اور نہ ان کی جو ہے وہ کوئی رہنمائی کرتا ہے کسی رستے کی طرف, یعنی کوئی ہدایت تو نہیں دیتا ان کو. اتخذوا, پھر بھی انہوں نے اسے الہ سمجھا. وکانوا ظالمین, اور وہ اس ظلم کے اندر مبتلا ہوئے, ظلم کرنے والے. ولما سوقیت فی ایدیہم, اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے, یا ایسے ویسے تو ترجمہ یہی بنے گا کہ وہ گرے اپنے ہاتھوں کے اوپر, لیکن یہ جس طرح ہر زبان کے اندر مثالیں ہوتی ہیں نا, تو ہمارے ہاں وہ مثال ایسی طرح چلتی ہے کہ میرے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے. تو اب یہ طوطے کیسے اڑ گئے, اچھا نوٹ کریں کہ یہ کوئی 200-400 آدمی نہیں ہے, 6 لاکھ انسان ہیں جو جن کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں. پھر وہ 6 لاکھ جو ہے نا وہ کچھ صرف یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, صحرا ہے تو صحرا میں ہر گھرانہ جو ہے وہ اپنے حساب سے کوئی یہاں بیٹھ گیا, کوئی ادھر جا کے بیٹھ گیا, کوئی ادھر بیٹھ گیا, کھلا. اب آپ 6 لاکھ آدمی صحرا کے اندر جاؤ, کتنے جگہ پھیلے ہوں گے, ایک شہر کی طرح ہی ہوں گے نا. تو اب جو ہے وہ اس سرے کے اوپر کوئی حرکت ہو رہی ہے تو اس سرے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کسی ایک طرف جو ہے وہ سامری جو تھا اس نے بچڑا بنوا کے تو کام شروع کر دیا. اب بعد میں ہارون علیہ السلام کو پتہ لگا تو وہ پھر اس طرف جو ہے وہ آئے تو انہوں نے سمجھایا وغیرہ, جو تو وہ سمجھانے سے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے توبہ کر لی. ان کے طوطے اڑ گئے کہ یار ہم تو غلط کر بیٹھے ہیں, تو انہوں نے توبہ کر لی, لیکن باقی لگے رہے اپنے کام میں. ولما سوقتوا فی ایدیہم, تو جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے, وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا, اور ان کو یہ واضح ہو گیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے. قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا, تو وہ کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا, وَيَغْفِرْ لَنَا, اور ہمیں معاف نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی وہ ان کو احساس ہوا تو توبہ کی طرف وہ چلے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک بھی کچھ لوگ ہیں, ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو فی الحال اسی بچڑے کو جو ہے اسی طرح پوج رہی ہے. اور انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ آئے گا تو پھر بات کریں گے, تیرے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. فلما راجع موسیٰ الی قومہ ہی, اور جب پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف,
غضبان اسفا، غصے سے اور افسوس سے بھرے ہوئے. وہ بتا تو اللہ نے وہاں ہی دیا تھا کہ تیری قوم جو ہے وہ فتنے میں پڑ گئی ہے، لیکن جب واپس آئے تو غصہ تھا، افسوس تھا کہ انہوں نے کیا کیا. کالا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بے سما خلفتمونی من بعدی، بہت بری خلافت کی ہے میرے بعد جو ہے وہ تم نے میری جو ہے وہ. اب ظاہر ہے کس کو کہا؟ جس کو خلیفہ بنایا اسی کہا، اپنے بھائی کو خلیفہ بنایا نا، کہا میرے بعد بہت بری خلافت کی ہے. اہم مضمون ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لینا. اجل تم امر ربکم، پھر اپنی قوم سے کہا کیا تمہیں بہت جلدی تھی اپنے رب کے حکم کے لیے؟ یعنی کیا تم سے صبر نہیں ہوا، انتظار نہیں ہو سکا کہ تمہارے رب کی طرف میں گیا ہوا ہوں تو میں اس کا حکم لے کر آتا ہوں، پھر اس کے مطابق تم جو کرنا. تو تمہیں بہت جلدی تھی اس بات کی کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے جسے کہتے ہیں. عاجل تم امر ربکم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے رکھ دی وہ تختیاں ایک طرف، غصے میں ہی زمین پر رکھ دی. اور آگے نوٹ کریں کیا کرنے لگے. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، تو پکڑ لیا انہوں نے اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے. اچھا، جس نے پکڑا وہ کون ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام. جس کو پکڑا وہ کون ہے؟ ہارون علیہ السلام. دونوں پیغمبر ہیں نا. اور مزے کی بات آپ دیکھیں، ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. غصہ کس بات کا ہے؟ کہ میں تجھے خلیفہ بنا کر گیا تھا اور میں تجھے کہہ کے گیا تھا کہ ان کی اصلاح کرنا. تو یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے پکڑا. اور اگلی کیا بات ہے، یا جرہ الی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں وہاں ہاتھ پا کے تے کھچی پھردے سی، کدی اینو تے کدی اینو. یا جرہ الی، جواب دے یہ کیوں ہویا؟ اچھا یہ تو ہے اس جگہ پر، لیکن سورہ طٰہٰ میں ایک اور بات ہے کہ وہ کبھی ان کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑ کر کہتے تھے، کبھی داڑھیوں پھاڑ کے کھچ دے سے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پھر ہارون علیہ السلام نے کہا وَلَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي، میری داڑھی نہ کھینچ اور میرے بال سر کے نہ کھینچ. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ذرا آپ سوچیں کہ ہم تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے، ہمارے معاشرے کے اندر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہم خود ہی کرتے ہیں تو خود کا تو ٹھیک ہے نا. ہارون علیہ السلام نے تو نہیں کی تھی، ان پر قصور کیا تھا ان کا، یا کیا جرم لگایا، کیا الزام تھا کہ تو نے ان کی روکا کیوں نہیں؟ تیرے ہوتے ہوئے کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا، یہی قصور ہے نا ان کا. اور ہمارا قصور کیا ہے؟ دیکھیں اگر قیامت کے دن ہمیں داڑھیوں اور سر کے بالوں سے پکڑ کر اللہ کے رسول نے کھینچا، ہم کہیں گے ہم نے تو خود ہی قرآن نہیں سیکھا تھا. میں ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے سیکھا تھا، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا کہ نہیں کیا؟ یا بیٹھے رہے؟ یہاں دیکھیں جب تک موسیٰ علیہ السلام کو صفائی نہیں دی ہارون علیہ السلام نے، انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ دونوں جگہ پر سورہ طٰہٰ میں بھی دیکھنا، یہاں بھی دیکھنا. یجرہ الی، اور انہیں کھینچتے پھرتے تھے اپنی طرف. بڑے بھائی کو چھوٹا بھائی اس جرم کے اندر جو ہے وہ یہ الزام لگا کر کہ تیرے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ان کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، تو اس کا جواب دے، تو خلیفہ تھا یہاں. قال ابن امہ، تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے، اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وقعدوا یقتلوننی، قریب تھا کہ اگر میں اور روکتا تو مجھے قتل کر دیتا. یعنی بات اینڈ تک میں نے روکا
روکنے کے اوپر کچھ لوگوں نے تو توبہ کر لی، اور جو باقی اڑ گئے تھے وہ اس بات پہ آ گئے تھے کہ پھر اس کو ہی قتل کر دو جو زیادہ تنگ کرتا ہے ہمیں آ کے۔ وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ میں اگر اور روکتا تو وہ مجھے قتل کر دیتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو دشمنوں کو میرے اوپر خوش ہونے کا موقع نہ دے۔ اب ظاہر آپ دیکھیں باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نا، کیا یہ آپ ہی بھرا لڑن رہے ہیں، پیغمبر لڑن رہے ہیں بھئی چلو کام تے ایسے ہی کیتا تے ایک دوے دے سر پاڑن گے۔ تو وہ کہتے ہیں فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو یہ دشمن جو ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، جب میں ان کو سمجھاتا تھا تو ان کو موقع نہ دے کہ یہ میرے اوپر ہنسیں۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ان ظالموں کا ساتھی نہ بنا، یعنی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نہ ان کو اس رستے کے اوپر جو جانے کی وجہ سے ان کے خوش تھا، مطمئن تھا۔ اب جب انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے، اور بھی واضح ہو گئی ہوگی نا کہ بھئی میں جہاں تک روک سکتا تھا میں نے کوشش کی۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے طاقت کے ساتھ روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے جو وہ روکے، زبان سے سمجھائے۔ اور یہ بھی نہیں ہے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہو، جیسے وہ کہتے ہیں مجھے تو قتل کر دیتے اگر میں اور روکتا تو پھر اپنے دل میں برا سمجھو اس کو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ طاقت ملے اور اس کو روکا جائے۔ تو وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ انہوں نے اپنی صفائی دے دی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں صفائی دینی پڑے گی وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے گھر میں خرابی کیوں ہوئی، میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی یا نہیں کی، میرے محلے میں جو خرابی ہوئی وہ کیوں ہوئی، میں نے روکنے کی کوشش کی نہ کہ میرے برادری میں خاندان کے اندر جو ہے وہ۔ تو یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اس کی پہلی وجہ تو یہی سمجھ لیں کہ ہم خود قرآن سے واقف نہیں ہیں۔ اگر خود واقف ہوں تو دوسروں کو سکھائیں، چلیں 1 سے 2، 2 سے 4، کوئی نہ کوئی بات آگے بڑھے نا۔ قال رب اغفر لی، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، والے اخی، اور میرے بھائی ہارون کو بھی معاف کر دے، یعنی مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی ہارون کو بھی معاف کر دے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہم دونوں کو داخل کر دے اپنی رحمت میں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اس کے بعد پھر اپنی اس قوم کو اللہ کا فیصلہ سنایا، کیونکہ اللہ نے تو وہاں یہ خبر دے دی تھی نا کہ تیری قوم نے جو ہے وہ پیچھے کام شروع کر دیا ہے۔ تو اب اللہ کا فیصلہ سنایا، فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، وہ جنہوں نے بچڑا پوجا، بچڑا بنایا، سینالہم غضب من ربہم، تو ان کو تو غضب پہنچے گا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ یہ غضب سے ہی مغضوب ہے نا، جو سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں مغضوب علیہم، وہ تو چلے گئے اللہ کے غضب میں، ان کو تو اللہ کا غضب پہنچے گا۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کو دنیا کی زندگی کے اندر ہی ذلت بھگتنی پڑے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ سزا دیتے ہیں یا جزا دیتے ہیں جو اس طرح جھوٹ بہتان باندھتے ہیں۔ یہ بہتان ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور انہوں نے شریک بنایا تو جھوٹ ہے۔ اب یہ پھر کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا سورہ بقرہ میں، اس کا تذکرہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے ہی لوگوں کو، یہ تمہارا ہی نفس ہے، تمہارے ہی بھائی ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کی پرستش کیا، اور دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے پرستش نہیں کی۔
یہ جنہوں نے کیا یہ بھی کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہی ہیں ادھر. تو یہاں کہا گیا کیونکہ دیکھیں اس طرح سزا دینا ممکن نہیں ہے نا, کیونکہ سزا دینے کے لیے کوئی نظام کوئی حکومت چاہیے. تو وہاں پھر سزا اس طرح دی گئی کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا, بچڑا نہیں پوجا یا توبہ کر لیا, جو بری ہیں, ان میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہے خونی رشتے کے اعتبار سے, ان کے جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ قتل کرے گا. یعنی اگر کسی کا کوئی بھائی ہے جو توحید کے اوپر قائم ہے اور اس کے بھائی نے ادھر کیا ہے تو پھر بھائی بھائی کو قتل کرے گا. باپ ادھر ہے تو باپ کرے گا بیٹے کو قتل, ٹھیک ہے. اگر بیٹا ادھر ہے تو بیٹا کرے گا اپنے باپ کو قتل. یہ کتنا مشکل کام ہے. یہ تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو اس طرح وہ سارے قتل کروا دیے گئے. اس طرح معافی ہوئی تھی, ایسے معافی نہیں ہو گئی تھی. بہرحال جو ہے وہ فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ پھر ہم سزا دیتے ہیں. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ, اور وہ جنہوں نے برا عمل کیا, برے عمل کیے, لیکن ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا, لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور پھر ایمان کی طرف آ گئے. یہ کون ہے بھلا؟ وہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے توبہ کر لی تھی. تو توبہ جو ہوتی ہے اصل کے اندر دوبارہ ایمان میں داخلہ ہوتا ہے. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم, تو آپ کا رب اس کے بعد جو ہے وہ مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی انہاں دا معاملہ اللہ دے سپرد ہو گیا, انہاں توبہ کر لی سی. ولما ساکت عن موسیٰ الغضب, جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کو سزا وغیرہ دے دی تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا. اخذ الالواح, تو وہ تختیاں اٹھائی انہوں نے, فی نسختہا, جس کی تحریر میں تھا, یعنی ان تختیوں کی تحریریں جو تھی ان میں کیا تھا, ہدی و رحمت, ہدایت اور رحمت تھی. تورات بھی ہدایت اور رحمت تھی, قرآن بھی ہدایت اور رحمت ہے. للذین ہم لربہم یرہبون, ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. جس میں رب کا تقوی نہیں ہے اس کو لیے قرآن ہدایت بھی نہیں. ہدی للمتقین ہے, جس میں اللہ کا ڈر ہے اس کے لیے یہ ہدایت. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا, تو منتخب کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی. اب یہ سمجھ لیں جی کہ جب وہ شرک کرنے والوں کو سزا دے دی گئی تو سارا معاملہ ہو گیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 نیک آدمی, متقی آدمی, ان کو جو ہے وہ لیا کہ طور کے اوپر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. جب بڑا اہم مضمون آ رہا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. تو وہاں جا کر جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں. تو 70, یہ 70 برے نہیں تھے, ان کا کوئی خرابی نہیں, خرابی سے کوئی برائی تو ہو بھی سکتی ہے انسان میں, لیکن بہرحال یہ تو نیک سمجھ کر چن کر موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کہ چلو وہاں جا کر ایک اجتماعی توبہ کرتے ہیں اللہ کے آگے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا, تو منتخب کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی, لِمِیقَاتِنَا, ہمارے اس وعدے کے وعدے کا جو جگہ تھی نا, یعنی وہاں اس وعدہ گاہ اس پر. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, تو جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو آ لیا ایک زلزلے نے. اب طور پر چڑھ رہے تھے, طور میں زلزلہ آ گیا. قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو توبہ کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ زلزلہ جو ہے ظاہر ہے اللہ کی ناراضگی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل, اے میرے رب اگر تو چاہتا تو تو ہلاک کر دیتا ان لوگوں کو پہلے ہی, وَإِيَّايَ, اور مجھ کو بھی. کیا مطلب؟ یعنی سانو راہ چی مار دے سکتا سی تو جدا اسی کہنے اینا سفر اسی کر لیا, ہوں اسی پہاڑ دے چڑھے ہیں, تو مطلب زلزلہ آ گیا. ویسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ مر بھی گئے تھے, ٹھیک ہے نا,
تو موسیٰ علیہ السلام بہرحال بے ہوش ہو گئے تھے، اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ. تو اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ ایک انسان ہے نا، تو دعا کی کہ اے اللہ تو اگر ہمیں مار دیتا تو وہاں ہی مار دیتا، اگر ہمارا آنا پسند نہیں تھا تو اب تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو پہنچنے کے بعد یہ زلزلہ آ گیا اور یہ بندے جو ہے وہ مر گئے ہیں، تو جو ہے نا وہ مجھے بھی مار سکتا تھا، ان کو بھی مار سکتا تھا. آگے فرمایا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہلاک کر دے گا ہم کو اس گناہ کی وجہ سے جو ہم میں سے کچھ جاہلوں نے جو ہے وہ بے وقوفوں نے کیا. یعنی وہ گناہ تو اصل میں وہی ہوا ہے جو ان کو سزا بھی دے دی ہے، تو کیا ان کی وجہ سے تو اب ہم کو جو ہے وہ ہلاک کر دے گا. ان ہی الا فتنتک، بے شک یہ تیری بڑی آزمائش تھی. یعنی یہ ایک چھوٹی آزمائش نہیں تھی، یہ ایک بڑی آزمائش تھی. یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں آزمائش کیسے تھی. آزمائش اس طریقے سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر آئے ہیں، صحرا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ہزار طرح کے مسائل ہیں. آپ ذرا یوں سمجھ لیں کہ آپ کو آج حکم ملے کہ اپنے گھر بار جو ہے وہ چھوڑو اور وہاں کسی ریت کے ٹیلے کے صحرا کے اندر جا کر جاؤ، بیٹھ جاؤ. آپ ذرا سوچیں، ہر لمحہ آپ وہاں آپ کو ہدایت ملے گی کوئی کام کرنے میں تو آپ تو ہر وقت منہ اٹھا کے دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے، نہ کہیں مطلب پیشاب کرنے کی جگہ، نہ کہیں رہنے کی جگہ، نارمل روٹین میں. اس طرح وہ گھروں میں رہتے ہوئے آئے تھے نا. اچھا، وہ آئے تھے ایک آدمی کی رہنمائی میں اور وہ تھے موسیٰ علیہ السلام. ہارون علیہ السلام تو ان کے اسسٹنٹ تھے نا. اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پر. ایک تو موسیٰ علیہ السلام پہلے چلے گئے، وقت سے پہلے چلے گئے، اور دوسرا اللہ نے وہاں زیادہ وقت ٹھہرا لیا اور انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کدھر راہ بھول گئے، پتہ نہیں کدھر گم ہو گئے کہ کدھر چلے گئے. لہٰذا ابھی تک ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی تھی، کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت بھی نہیں آئی تھی. اور وہاں مصر میں رہتے ہوئے جس طرح کے حالات ان کے تھے، جیسے اب ہمارے ہاں حالات ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی تربیت تو ہے نہیں، اپنے اپنے نظریات خیالات ہیں. تو انہوں نے بچڑا بنا لیا کہ بھئی جو ہے نا وہ چلیں، یہی مشکل کشائی کر دے گا. اب موسیٰ تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی حالات ایسے تھے، مشکل تھی بات، اس میں ان سے غلطی ہوئی ہے. ان ہے یا اللہ فتنتک، بے شک تیری طرف سے یہ ایک بڑی آزمائش تھی. تو دل و بہا من تشاء و تہدی من تشاء، تو آزمائش میں ڈال کر جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے. انت ولینا، بہرحال تو ہدایت دے یا گمراہ کرے ہمارا کارساز تو ہی ہے. فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین مغفرت کرنے والا، درگزر کرنے والا، ہم سے درگزر کر. مزید دعا میں وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی بلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کی بلائی بھی ہمارے لیے لکھ دے، ہمیں عطا کر دے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع کر چکے، ہم نے تیری طرف ہدایت پکڑ لی. اب اللہ کا جواب آ رہا ہے جی. یہ تو دعا تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی، وہ طور کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب تو جس کو میں فیصلہ کر لوں آ کر ہی رہتا ہے. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، جس کو میں چاہوں تو اس کو میں عذاب دیتا ہوں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، البتہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے. یعنی یہ ایسی بات جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی موجود ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے. فرعون بھی اللہ کی رحمت سے ہی جو ہے وہ اتنی دیر حکومت کر گیا نا. اب وہ پیدا بھی ہوا تو وہ اللہ کی رحمت سے اللہ پیدا نہیں کرتا اس کو. ٹھیک ہے نا. تو ایک رحمت تو اللہ تعالیٰ کی اگر ہم دیکھیں ہر حال میں ہمارے اوپر ہو رہی ہے نا، بلکہ ہر ساری مخلوق کے اوپر ہو رہی ہے. تو فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر محیط ہے.
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں اس کو اب مستقل لکھ دوں گا، مستقل کر دوں گا اپنی اس رحمت کو کن کے لیے؟ یتقون، رحمت کس کے لیے لکھ دوں گا؟ میں نے کہا تھا توجہ والی جگہ آ گئی ہے، رحمت ہوگی متقین کے لیے، یعنی یہ ایک رحمت تو ہے سب کے اوپر، اور ایک ہے خاص، یعنی ایک تو اللہ نے کہا کہ میری رحمت تو سب کے اوپر ہی ہو رہی ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر، ظالم کے اوپر بھی ہو رہی ہے، مظلوم کے اوپر بھی ہو رہی ہے، جو اس کو روٹی ملتی ہے ظالم کو ملتی ہے، ڈاکو کو ملتی ہے، تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے نا، سانس لے رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہی ہے نا، تو ایک رحمت تو میری سب کے اوپر ہی ہے، اور ایک رحمت جو ہے وہ مستقلاً جو ہے وہ میں لکھ رہا ہوں کن کے لیے؟ نمبر 1 یتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، آگے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، تو جڑے زکوٰۃ نہیں دیندے وہ بھی کہندے اللہ دی رحمت تو اسی محروم ہاں، قرآن میں تو اللہ نے دس دیتا ہے میری خاص رحمت تو پھر جڑی ہے نا انہاں واسطے جڑے تقوی والے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ اگلی بات نوٹ کریں، وَلِلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میری سب آیتوں کو ماننے والے ہوں گے۔ ایمان کا مطلب کیا؟ ماننا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب بس یہ کہہ دینا کہ میں نے مان لیا، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ ذرا سوچیں کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بچہ میرے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ وہاں سے پانی کا گلاس لاؤ، ٹھیک ہے؟ تو بچہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے مان لیا، پانی نہیں لے کے آتا، تو آپ اسے مان لینا کہتے ہیں؟ یہ آپ ہی نہیں مانتے ہو، اس کو ماننا تو اللہ کو کیوں کیسے منواتے ہیں کہ وہ ہم نے مان لیا؟ اللہ کو کیسے منوائیں گے کہ ہم نے مان لیا؟ ہم نے تو اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں تھا پر ہم نے مان لیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی اسٹامپ پر آپ کو میں یہ کہوں نا کہ میں ایک تحریر لکھ لوں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ اس اسٹامپ کے اوپر انگوٹھا لگا دو، دستخط کر دو، کوئی نہیں کرے گا، صادق صاحب بھی نہیں کریں گے، جتنا مرضی جو ہے وہ اعتماد ہو نا نہیں کریں گے آپ۔ اچھا آپ کہیں گے، میں کہوں جی میں نے یہ لکھا میں نے وہ لکھا، آپ کہیں گے یار لکھا ہوگا مجھے ذرا تھوڑا پڑھنے تو دے نا، کیوں بلا؟ کہ یار کوئی میرے خلاف نہ ہو، میں اس سے نقصان میں نہ چلا جاؤں۔ تو قرآن بغیر ہی پڑھے تصدیق کر رہا ہے، یہ ایمان تصدیق ہے نا، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، یہ تصدیق جو ہے وہ ویسے ہی کر رہا ہے بغیر ہی پڑھے بغیر ہی سمجھے، اس لیے کہ اس کو اچھا اگر آپ کو یہ مطلب پتہ ہو کہ جو ہے نا وہ اس کا کچھ نہیں مجھے ہوگا تو آپ اس کے اوپر دستخط بھی کر دیں گے، آپ کو پتہ ہو کچھ نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا ایک اخبار ہے اس کے اوپر میں آپ کو کہوں، اخبار لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو میں کہوں ایسے بیچارے دستخط کر دیں، آپ کر دیں گے؟ اخبار تو دستخط دیتے ہیں کتنے لگے، صاف پیپر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں صاف پیپر آپ کے سامنے رکھوں کہ یہاں دستخط کر دو، آپ نہیں کریں گے۔ میں ایک اخبار کے اوپر کہوں، اخبار کے اوپر تو آپ خود اپنا دستخط جماتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا سمجھا قرآن کو جب اس کی تصدیق کی اور ساری زندگی اس کو جو وہ سمجھنے کی طرف توجہ نے کی، یہ بات ہے جو والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، نرا زکوٰۃ نہیں بلکہ ہماری سب آیات جو ہیں ان کو ماننے والے جو ہوں گے۔ اب یہ بات ہے کہ سب مشکل ہے، تو غلطی ہوگی تو توبہ کرو، فوراً واپس آؤ، بس یہ بات ہے۔ ایمان کے لیے لازمی ہے قالوا سمعنا واطعنا، سورہ مائدہ میں 7 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس میں پڑھ لیں، اس میں بس یہی بات کہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے، کوئی اس میں نہیں ہے استثناء۔ ہاں غلطی ہو گئی ہے، سننے میں ہو گئی ہے تو فوراً توبہ کرو، توبہ کا اصلاح کرو، اصلاح کرو۔ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری تمام آیات جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائیں گے، اسے مانیں گے۔ اب یہ اہم ترین مضمون ہمارے اعتبار سے، اگر مضمون تو سارے اہم ہیں لیکن یہ اب ہمارے اعتبار سے آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں لکھ دوں گا
یہ بات پکی کر دی ہے میں نے کہ میری خاص رحمت ان کے لیے ہوگی جو تقوی والے ہوں گے، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، اور جو میری تمام آیات کو ماننے والے ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب تیری رسالت کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک نئی رسالت کا وقت شروع ہوگا۔ وہ رسالت کس کی ہوگی؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو پھر یہ رحمت کے حقدار جو ہیں ان کے لیے کیا شرائط ہوں گی؟ یعنی تیرے اور تیرے بعد تیری امت کے لیے شرط، جو رحمت کی خاص رحمت کی شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری سارے احکامات کے اوپر عمل کریں گے۔ اب پھر وہ رسول آ جائیں گے، رسول امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت میری یہ خاص رحمت کن شرطوں کے ساتھ ان کے شامل حال ہوگی؟ یہ ہے اصل بات۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور پھر وہ لوگ جو ہمارے رسول نبی امی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہاں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بات ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے رسول کی اتباع کی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو میرے رسول نبی امی کی اتباع کریں گے۔ اب اس رسول کو کیسے پہچاننا ہے؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کے بارے میں وہ لکھا پائیں گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یعنی اس رسول نبی امی کی نشانیاں کہاں ہوں گی؟ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ ایک تو یہ ہے، تو دوسری کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ نبی امی ان کو معروف کا حکم بھی دے گا اور ان کو منکرات سے روکے گا بھی۔ معروف کا حکم دے گا، منکرات سے روکے گا۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو بھی حلال چیزیں ہیں وہ ان کے لیے، یا جو بھی طیب چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حلال کر دے گا۔ یحل لہم الطیبات، اصل میں یہ باتیں یہ کہی گئی کہ یہودی جو تھے نا ان کے اوپر کچھ حلال چیزیں بھی اللہ نے حرام کی تھی، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے حرام کی تھی۔ تو وہ اس قانون کو مطلب یہ ہے کہ ختم کر دیا جائے گا، پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو بھی طیب چیزیں ہیں وہ بے شک ان کی شریعت میں تھی یا نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ حلال کر دیں گے۔ اور جو بھی خبیث چیزیں ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ حرام کر دیں گے۔ اچھا، شریعت پوری ہو گئی جی، یعنی معروف بتا دیں گے، منکر بتا دیں گے، حلال بتا دیں گے، حرام بتا دیں گے، شریعت پوری ہو گئی۔ ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان سے اصر اور اغلال بھی اتار دیں گے جو ان کے اوپر پڑ چکے ہوں گے، جو انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈال لیے ہوں گے۔ یہ اصر اور اغلال کون اتارے گا؟ محمد، وہی رسول نبی امی اتار دیں گے۔ اچھا، یہ اصر اور اغلال کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ نہ یہ معروف میں آتا ہے، نہ منکر میں آتا ہے، نہ یہ حلال میں آتا ہے، نہ حرام میں آتا ہے، لیکن اس کی اہمیت بڑی ہے۔ وہ اگلی بات پر جب جائیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کی اہمیت کیا ہے۔ اصر اور اغلال غیر ضروری رسم و رواج، شادیوں کے، مرنے کے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حاجی صاحب لگدا راتی میری والدہ فوت ہو جائے گی، سویرے میں نے کچھ پیسے چاہیے ہے۔ میں کیا، والدہ رات فوت ہو جائے گی تو سویرے تو پیسے چاہیے ہی نہیں، صبح تو پیسوں کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، وہ تو جب تک زندہ ہے تب چاہیے۔ کہنے لگا جب فوت ہو جائے گی تو برادری اکٹھی ہونی ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں، اسی طریقے سے شادیاں، اور بڑی بڑی ہمارے الحمدللہ اتنا زیادہ مرنے پہ وہ نہیں کرتے، یہاں بھی کرتے ہیں لیکن یہ ادھر وہ چکوال وغیرہ کے علاقے میں تو بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں۔
میں امارات میں ہوتا تھا، وہاں ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، تو وہ وہاں تقریباً اپنے ایریا کے کافی لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے تھے روز ہی، ٹھیک ہے، چائے پانی یہ وہ. اچھا وہاں چونکہ جو فوت ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ پاکستان نہیں آ سکتا، اس کی کئی ڈاکومنٹیشن آگے پیچھے معاملات ہوتے ہیں، وہ کرتے کرتے 10 20 15 دن لگ جاتے ہیں، مہینہ بھی لگ جاتا ہے. تو وہ رکھ دیتے ہیں اس کو سلاجے میں جو ہے نا ٹھنڈی جگہ پر، کہ اگر پاکستان لے جانا ہے تو پھر اس کے ڈاکومنٹ پورے ہوں گے تو پھر وہ جائے گا. اچھا ایک دن مجھے اس کا بھائی کہنے لگا، وہ میت کا بھائی کہنے لگا، انہوں نے کہا ابھی تک ہم نے اپنے گھر نہیں بتایا. میں نے کہا کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا کہ اگر بتا دیں تو یہ مہینہ یہاں پڑا رہے گا، وہ مہینہ پوری برادری ہمارے گھر میں رہے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ ساری برادری ہمارے گھر میں رہے گی. مہینہ تو انہوں نے رہنا ہے مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد ہے، لیکن یہ پہلے والا مہینہ جو ہے یہ بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح شادیاں اور دوسرا تیسرا جہیز، یہ ساری مطلب چیزیں آپ سمجھ لیں نا. براتیں کیا چیز ہوتی ہیں؟ جو آپ براتیں لے کر جاتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہندوؤں کا رواج ہے. یہ ظلم ہے. بیٹی والے کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب پھر آپ اپنی جیب سے کھانا کھلایا کریں نا. میں نے اپنے بیٹے کو کی شادی کی ہے، لڑکی والوں کے گھر سے ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی. 2 بیٹوں کی ہے اور 3 بیٹیوں کی شادی کی ہے. میں نے کسی برات کو کھانا نہیں کھلایا. بلاتا ہی مسجد میں ہوں اور وہی نکاح کیا اور وہیں سے رخصت کر دی. ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اصل کے اندر یہ اسر اور اغلال ہیں جو خام خواہی ہم نے اپنے ذمے لے لیے، جن کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ سے ہم بڑے امپورٹنٹ کام جو ہے اس کو چھوڑ دیا. وہ اس کا آگے ذکر آئے گا. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بہت زور دیا کرتے تھے. تو عام طور پر لوگ کہتے تھے جی حرام ہے حلال ہے. اللہ نے بھی حرام حلال میں اس کو شامل نہیں کیا. یہ حرام حلال نہیں ہے، یہ اسر اور اغلال ہے، توق ہیں، بیڑیاں ہیں. یہ آپ کے گلے کے اندر جب وہ پڑ جائے تو پھر آپ ایکٹیو نہیں رہ سکتے. جب آپ کی ٹانگیں بھی باندھ دی جائیں، آپ کا ہاتھ پاؤں جو ہے وہ باندھ دیے جائیں، تو پھر آپ کو کہا جائے بھاگ، تو کیسے بھاگے گا؟ ٹھیک ہے نا. بھاگ نہیں سکتا. تو پھر وہ جس کی بیٹی پیدا ہو گئی، وہ ہمارے ہاں کہا کرتے تھے کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ماں جو ہے جمع کرنے لگ جاتی. تو جس کی 2 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، وہ اس سے کیا کروانا ہے آپ نے؟ وہ تو اگر ان کی شادی کر لے تو بڑی بات ہے نا. اسی سے یہ نتیجے نکلے نا کہ بیٹی کو حصہ نہ دو اور اس کو کیا اس کو کہتے ہیں جہیز دو. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور وہ رسول نبی امید تیسرا کام کیا کرے گا؟ ان سے اسر اور اغلال بھی اتار دے گا جو انہوں نے اپنے اوپر جو ڈالے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں کہ کس کو جہیز دیا ہے؟ آپ کی بیویاں ہیں، کون جہیز لے کر آئی ہے؟ اب آگے فرمایا، اب وہ بات شروع ہو رہی ہے بڑی امپورٹنٹ. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس پر ایمان لائیں گے. کس پر؟ اس رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے. پیچھے تو ان کی صفات ہی بتائی گئی ہے نا کہ وہ معروف بتا دیں گے، منکر بتا دیں گے، حلال بتا دیں گے، حرام بتا دیں گے، اسر اور اغلال بھی اتار دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بات آ رہی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. یہ وہ جڑ بنیاد ہے، یہ وہ تلک ہے، یا یہ وہ جڑیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق بننا ہے. پہلی جڑ کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس رسول پر ایمان لائیں گے. یہاں یہ سمجھ لیں، بس میں 2 حدیثیں سناؤں گا کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. یہ جو لے کر آئے ہیں نا وہ صرف قرآن نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی مانند اور بھی دیا گیا. قرآن کی بات علیحدہ ہے، رسول جو کہہ رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے تابع بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں وہ بات ہو رہی ہے. اچھا، دوسری حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں، یعنی میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے جو ہے اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے. تو دونوں حدیثوں کو جوڑیں. ایک تو یہ ہے کہ رسول کی ہر بات ماننی ہے، اور دوسری رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر جو وہ محبت کرنی ہے. یہ ہے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو فرمایا فالذین آمنوا بہ، تو جو ایمان لائیں گے مطلب اس رسول پر. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، عَزَّرُوهُ اس کا مطلب ہے احترام، تعظیم. کس کی احترام، کس کی تعظیم؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام، تعظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کے بلانے کو عام جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نہ سمجھا کرو، ٹھیک ہے نا. رسول نے بلایا ہے تو وہاں پہنچا کرو، ٹھیک ہے. باقی ایسا ہوتا ہے نا کہ فلاں نے بلایا تو دل کیا چلا گیا، دل کیا نہیں چلا گیا. تو رسول کے بلانے کو عام کسی کا بلانا نہ سمجھا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو. اسی طریقے سے رسول کے ساتھ دھیمی آواز میں بات کیا کرو، رسول کی آواز سے اوپر آواز نہ لے جایا کرو. رسول اپنے گھر میں ہوں تو باہر کھڑے ہو کر آوازیں نہ دیا کرو آ جاؤ جی ہم نے ملنا ہے، سمجھے کہ نہیں. وہ کوئی لوگ تھے نا جنہوں نے آ کر باہر آوازیں دینی شروع کر دی. تو باہر سے آوازیں مت دیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ کبھی کوئی کام پڑ جائے اور کوئی معاملہ ہو ان کے گھر والوں سے تو پردے کے اہتمام کے بغیر بات نہ کیا کرو رسول کی بیویوں سے. رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تم میں سے کوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں کرے. یہ سب کیا ہے؟ رسول کا احترام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذرا جنبش کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے تھے تو اکثر صحابہ جانتے بوجھتے جواب نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، عزت ہے. وَعَزَّرُوهُ، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں گے، عزت کریں گے. آج کیا ہے؟ درود پڑھو، درود پڑھو. یہ تو ہمارے چکر ڈالا ہوا ہے نا کہ صلاۃ و سلام. وہ تسی قرآن نماز درود پڑھ دے نا، سارا دن پڑھو، سارا دن پڑھو، ساری رات پڑھو، جنہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، ٹھیک ہے نا. نعت پڑھو لیکن نعت ہوئے وہ شرک نہ ہوئے وچ، کوئی حرج نہیں. نعت پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئے، نعت پڑھو، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز نو جنی زیادہ اہمیت دیتی ہے انی اہمیت دو، جس نو کم اہمیت دیتی ہے کم دو. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو سر جھکا دو، تحقیق کر لو. ہو سکتا ہے میں آپ سے کہوں کہ یہ حدیث ہے اور حدیث ہو ہی نہ، ٹھیک ہے نا. تحقیق کر لو، اگر تحقیق میں وہ بات آپ کے آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو مانو. نہیں آئی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بعض اوقات غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کی کتاب کے بغیر تو کسی جگہ بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کو نہیں سمجھ آئی، نہیں مسئلہ بنا، ٹھیک ہے نا.
تو یہ سب کس چیز میں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام. دو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارا رسول کے ساتھ تعلق کی پہلی جڑ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. ایمان کی وہ میں نے دو چیزیں بتا دی، ایک محبت اور ایک اطاعت. اور دوسری جڑ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو یہ ایک جڑ تو گئی ختم. ٹھیک ہے نا؟ یہ امتی کی ایک جڑ تو گئی وڈی. اور پھر اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت احترام نہیں کرتا تو دوسری جڑ بھی وڈی گئی. اب تیسری جڑ وَنَصَرُوهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کس کو کہتے ہیں؟ مدد کو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنا مکان بنانے کے لیے مدد مانگتے تھے یا کسی جگہ مانگی ہو؟ وہ خندق کھودنے کے لیے تو مدد مانگتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ خندق کھودنے کے لیے مدد مانگتے تھے، اپنے گھر دیا نیاں کھودنے واسطے تو نہیں مانگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ خندق کس مقصد کے لیے تھے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو ہے نا وہ سورہ صف میں یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ. کونوا انصار اللہ. انصار دا کی مطلب ہوتا ہے؟ انصار دا مطلب ہوتا ہے مددگار. اللہ دے مددگار. انصار اللہ، اللہ دے مددگار. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے مددگار کیسے بنے؟ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری للہ. جس طرح کبھی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اپنے حواریوں سے، من انصاری، کون میرا مددگار بنے گا، اللہ، اللہ کے لیے. اس طرح تم مددگار بن جاؤ کہ تمہارے اندر بھی ایک اللہ کا رسول مدد مانگ رہا ہے، جس طرح کبھی مانگی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی تو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے وہ مدد دی تھی اور ایک نے انکار کر دیا تھا. تو تم انکار نہ کرو، تم سب مددگار بن جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ یہ اس کام کے لیے مدد جو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دین کو سربلند، جس کے لیے سارے پیغمبر جو ہے وہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ سارے پیغمبروں کا یہی مقصد تھا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے اوپر جا وہ قائم ہوں. اب آپ دیکھیں سورہ صافی کی آیت ہے نا جس میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے الہدا اور یہ دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ اس دین کو غالب کر دیں سب دینوں کے اوپر. اور اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ مومن کی دو شانیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے، اور پھر جب سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھاتا ہے تو پھر کہاں تک ہے؟ وہاں ہے جہاں اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے. سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک تخت ہوتا تھا نا، داؤد علیہ السلام کا بھی تخت ہوتا تھا، ذوالقرنین کا بھی تخت تھا، طالوت کا بھی تخت تھا. تخت سلیمانی تو بڑا مشہور ہے، انہیں بلقیس کا تخت چکوا لیا سگا کہ اس کا تخت اٹھا کر لے آؤ. تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی یا تخت وہ کب قائم ہوا؟ جب پورے عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا. یہ ہے اس اگر سجدے نے جو تو اللہ اکبر کہہ کے نیچے گیا تھا تو اس نے تینوں مٹی چی رول دیتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے سجدے دا. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. بہرحال وہ اب مجھے آ نہیں رہا، عمر میری زیادہ ہو گئی نا تو کئی چیزیں میں اب وہ اس طرح بھول جاتا ہوں، ورنہ یہ چیزیں مجھے بڑی یاد تھیں الحمدللہ.
یا وسط آفاق میں تکبیر مسلسل. کہتا ہے یا تو وہ زمانہ ہوتا تھا کہ آفاق کی وسطیں اور ان میں مسلمان تکبیریں کہتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہہ کر میدان میں اترتے ہیں، اور یہاں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا تو سیلے نہیں چکتا. یا وسط آفاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات، یا بس اتنے ہی ساری اللہ اکبر پوری ہو جاتی ہے. زمین دے اتنے متھے کاڑے کر لو، اتنے نشان پا لو. یا وسط آفاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات. یہ وہ مسلک مردان خودآگاہ خدا مست، وہ مسلک، وہ تکبیر مسلسل کہنے والا آفاق میں، وہ کہتا ہے وہ ان لوگوں کی تکبیر تھی جو اپنے آپ سے اور اپنے مالک سے آگاہ تھے، اپنے آپ کو بھی جانتے تھے، اپنے مالک کو بھی جانتے تھے. اور یہ مسلک و ملاؤں نباتات و جمادات، یہ مسلک ہے مولوی کا، نباتات کا. نباتات کس کو کہتے ہیں؟ اے سب درخت پر. جمادات پہاڑ پتھر. تو یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں نا. قرآن میں فرمایا ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. جڑی تسبیح مولوی کردا ہوتے، وہ پہاڑ بھی کردا، وہ پتھر بھی کردا، درخت بھی کردا، ہر شے کرتے. پھر تم کیڑی تسبیح کرنی ہے؟ رسول کی مدد کر کے. ٹھیک ہے نا. تو وَنَصَرُوهُ، اور رسول کی مدد کریں. یہ تیسری جڑ ہے. اگر رسول کی مدد نہیں کر رہا ہے اور تو پھر جڑ وڈی گئی ہے. تیسری کے بعد چوتھی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی، وہ یہ قرآن ہے، اس کی اتباع کرنی ہے جو نازل کیا گیا ان کے ساتھ، قرآن کی اتباع. تو 4 جڑیں میں نے بتائی. نمبر 1 رسول کے اوپر یا وہ ایمان، اور وہ ایمان کیا ہوتا ہے میں نے وضاحت سے بتایا. پھر وہ رسول کا احترام، پھر رسول کی مدد، اور پھر قرآن کی اتباع. یہ 4 جڑیں ہیں جو ہمیں رسول سے جوڑیں گی. اور جس کی یہ جڑیں کمزور ہیں اس کو فکر کرنا چاہیے، اور جس کی ہیں ہی نہیں تو پھر آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جڑوں کے بغیر سے درخت کھڑا ہوتا ہے وہ تو خطرے میں ہی کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جوڑ ہے جو ہمارا امتی کا رسول کے ساتھ لگنا ہے. اگر یہ جوڑ ہے تو وہ امتی ہے. اگر یہ جڑیں نہیں لگی ہوئی تو پھر وہ امتی شمتی کوئی نہیں ہے. اولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پائیں گے. یہی اصل کے اندر اس رحمت کے مستحق بنیں گے جو خاص رحمت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پیچھے بتائی تھی. یہ بنیں گے اس رسول کے آنے کے بعد اس خاص رحمت کے مستحق. ایک رحمت تو سب کے اوپر ہی ہے نا، یہ خاص رحمت کی بات ہو رہی ہے. اب آگے چلیں جی. کل اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، یا ایھا الناس، لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. یعنی اب آپ بتا دیں کہ میں وہ رسول آ گیا ہوں جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ، اس کے آنے کے بعد رحمت کی یہ جڑیں ہوں گی، لہذا میرے ساتھ اپنی جڑیں قائم کرو. اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ اس سے پہلے ہم نے کتنے رسولوں کا تذکرہ پڑھا ہے؟ یاد ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کوئی 6 رسولوں کا تذکرہ. نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، نوح علیہ لوط علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 5 کے تذکرے ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابھی ختم ہی ہو گیا ہے، سمجھ لیں، ختم ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تک جو 6 پیغمبر ہم نے جن کے تذکرے پڑھے ہیں، سب نے کیا کہا؟ یا قوم، یا قوم، کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے تھے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے. لہذا یہاں آپ نے غور کیا، یہ غور والی بات ہے. یہاں کل یا ایھا الناس، یعنی تمام لوگوں، آدم کی اولاد، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو مالک ہے آسمانوں کا، زمین کا.
ला इलाहा इल्ला हू, जिसके सिवा कोई और इलाह नहीं है, युहयी व युमीत, जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जो जिंदगी और मौत देने वाला है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी, लिहाजा ईमान ले आओ अल्लाह के रसूल, अल्लाह पर और उसके रसूल नबी उम्मी पर, यानी मैं वो नबी आ गया हूँ। अगर अब रहमत चाहिए तो रहमत की शर्तें तुम्हें पीछे बता दी हैं। वो रिश्ता कायम करो अल्लाह के रसूल के साथ, फिर तुम सैयद हो या नहीं हो, इससे बहस ख़त्म हो जाएगी। अगर सैयद की जड़ें ही नहीं है तो फिर जड़ें तो ये हैं, अल्लाज़ी युमिनु बिल्लाह, जो रसूल अल्लाह पर भी ईमान रखता है, व कलिमातिही, और उसके सब कलामों पर, वो जो पिछली किताबें हैं उनके ऊपर भी ईमान रखता है, वत्तबिऊहु, और वो उसकी अल्लाह की पैरवी करता है, उसकी इत्तबा करता है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम जो है वो हदायत पाओ। अगर इस रसूल के साथ तुम्हारा तल्लक बनेगा और तल्लक बनाने वाली जिस चीज़ ने जो जड़ है वो पीछे बता दी गई 4, तो फिर तुम हो जाओगे कामयाब, हदायत पा जाओगे, वरना ऐसे टुरे फिरोगे। वमिन कौम मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, उम्मतुन यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून, एक कौम ऐसी थी जो है वो इसी के मुताबिक, इन्हीं किताबों के मुताबिक, अपनी किताबों के मुताबिक जो वो हदायत देती थी और इसी के मुताबिक अपने फैसले भी करती थी। यानी ऐसे थे जो इन किताबों के मुताबिक जो है वो ये अपना अदल व किस्त का निज़ाम जो है वो चला रहे थे। वक़्त अनाहुम मुस्नई अशरत असबातन उममा, और हमने उनको जो है वो 12 ग्रोहों में बांट दिया, 12 कबीले थे ना। व औहयना इला मूसा, और हमने वही कर दी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, इज़स्तस्काहु कौमुहु, जब उन्होंने अपनी कौम के लिए पानी मांगा था, अनिद्रिब बिअसाकल हज्र, कि अपनी लाठी मारो इस पत्थर के ऊपर, फम बजसत मिन हुस्नत अशरत आइना, तो फूट पड़े उसमें से 12 चश्मे, कद आलिमा कुल्लु नासिम मशरबहुम, तो हर किसी ने अपने पीने की जगह को पहचान लिया। वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम, तो हमने उनके ऊपर साया किया बादल का, वअंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने उनको लिए नाज़िल किया मन और सलवा भी। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, और हमने उनसे कहा खाओ जो रिज़्क़ हम तुम्हें दे रहे हैं, पाक देकर, तैयब देकर। वमा ज़लमूना, तो उन्होंने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, अगर ये बातों का ध्यान नहीं किया, ठीक है, अगर उन्होंने ध्यान नहीं किया तो हमने तो सारा कुछ समझा दिया था, हमारा क्या बिगाड़ा। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो हुए अपने ऊपर ही जुल्म करने वाले। वइज़ा क़ील लहुम, और जिस वक्त उनसे जो है वो कहा गया, उस्कुनू हाज़िहिल क़रया, इस बस्ती के अंदर जो है वो सुकूनत इख्तियार कर लो, रहाइश रख लो। वकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम, खाओ इसमें से जैसे तुम चाहो। वक़ूलू हित्ता, और जब बस्ती में दाखिल हो तो कहते जाओ हित्ततुन का मतलब है बख्श दे ऐ अल्लाह मग़फ़िरत कर। वदखुल बाबा सुज्जदा, और उनसे कहा था कि दरवाजे में दाखिल होना झुक कर सजदा करते हुए। नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे। सनज़ीदुल मुहसिनीन, और जो भी नेकोकार होंगे उनको और भी देंगे। ये अब समझ लें कि वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये मनो सलवा जो है ना, इसकी जगह हमें दुनिया की चीज़ें मिलें, प्याज, ये वो, टमाटर, रोटी पानी, ठीक है ना। वो मैं कहा करता हूँ कि घर में जितना मर्जी जेड़ा ना अच्छा खाना पक्या होवे, तो लेकिन वो जेदा चस्का होंदा वो जाके रेहड़ी ते समोसा ही खा के पूरा होंदा है। तो चलें, एक बात भी आपको बता दूँ, मैं एक दफ़ा ना वो मस्जिद से आ रहा था, तो आगे एक रेडी वाला ना बड़ा ठंडा दूध बेच रहा था। मैं वैसे आमतौर पर खड़ा नहीं होता, खड़ा हो गया। मैंने कहा यार एक गिलास बढ़ा मैं, उसने पिलाया मैनू, वो मिठा बहुत हो गया। मैनू क्या, मैं कहा यार मिठा बहुत पाया, तो वो मैनू कहता हाजी साहब तुहानू पता है ये किहड़ा हलाल दे पैसे वाले पींदे आ, वो कहता तुसी रुक गए हैं, ये आ मुंडे मांडे ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿਓ ਦੇ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ।
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਮੰਨੋ ਸਲਵਾ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ, اس کا ذکر ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، تو بدل دیا ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قول کو یا اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، برخلاف اس کے کہ جو ان کو کہی گئی تھی، یعنی اس کے برخلاف ایک اور بات کہنی شروع کر دی۔ اصل میں یہ سب کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کی بات ہے کہ وہ کیا بات ہے کہ جب وہ سجدہ کر رہے تھے نا، سجدہ کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہنا تھا؟ حتتن۔ حتتن کا کیا مطلب ہے؟ بخش دے، مغفرت۔ تو کچھ لوگ جو تھے انہوں نے شرارت سے ہنتتن کہا۔ اب ہنتتن کا مطلب کیا ہے؟ اناج۔ اور بات بھی درست ہے، وہ کس لیے اس بستی پر جا رہے تھے؟ اناج کے لیے نا۔ تو انہوں نے کہا اناج اناج۔ اچھا، یہ کئی دفعہ ہمارے بھی بعض دوست ہوتے ہیں کہ کوئی مسجد کے اندر ہوتا ہے ختم قرآن کا فنکشن ہے، اس وقت کوئی مٹھائی وغیرہ کا انتظام کر لیتے کوئی، تو کئی شغل نہ کہتے جی اسی تو بس کھان پین آئے ہیں، لڈوਆਂ واسطے آئے ہیں، مطلب ایک شوخی دینا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اللہ کی اس بات کو شوخی سے جواب بدل دیا، سب نے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ان کے اوپر پھر ہم نے آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، کیونکہ وہ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ہماری بات کو جب وہ بدلا۔ الحمدللہ جی 162 نمبر آیت تک ہم نے پڑھنا تھا تو پڑھ لیا، آگے انشاءاللہ اب اگلی پوری کلاس میں ہم سورہ جو ہے نا وہ مکمل کر لیں گے۔ اعراف۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔